الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا وإمامنا ومرشدنا وهادينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم اور معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل وہ سورت ہے جس کی ابتدا والی آیت میں حق تعالی جل شانہ نے شب معراج کا تذکرہ فرمایا۔ شب معراج سے متعلق بہت ساری باتیں آپ حضرات نے کل یا کل سے پہلے والی جو اس کے دن گزرے ہیں اس میں آپ نے سنے ہوں گے۔ سورہ بنی اسرائیل کی جو ابتدائی آیتیں ہیں، بالکل پہلی آیت تو معراج سے متعلق ہے، اس کے بعد کچھ دیگر قوموں کے واقعات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سلسلہ وار کئی احکام کرنے کی باتیں، منہیات جن سے بچنا چاہیے ان باتوں کو بیان فرمایا۔ حضرات مفسرین کرام کا خیال ہے کہ ابتدائی جو آیتیں ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ سے شروع ہو کر 2-4 رکوع 5 رکوع تک ایک ساتھ یہ آیتیں نازل ہوئی۔ ان اہم احکامات میں ایک حکم اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ سے متعلق بھی بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، ان کی اتباع
اور ان کی فرما برداری کا حکم دیا گیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ماں باپ کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ اگر ماں باپ ایمان والے ہیں، خلاف شرع کوئی بات نہیں بولتے، تو پھر ماں باپ کی بات پیر اور مرشد سے بھی زیادہ افضل ہے اطاعت اور اتباع کے مقابلے میں۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ قصور ماں باپ کی طرف سے، کچھ قصور بچوں کی طرف سے ہونے کی وجہ سے ماں باپ بچوں کا حق ادا نہیں کرتے، اور بچے ماں باپ کا ادب اور احترام نہیں کرتے، حالانکہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ اگر ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کا حق ادا نہیں کرتے تو بھی ماں باپ کو اس سلسلے میں جواب دینا ہے، اور اگر ماں باپ تربیت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ایک الگ بات ہے، مگر بچے اپنے ماں باپ کی عظمت، ان کا احترام، ان کا تقدس اور ان کی عزت نہیں کرتے، تو پھر ماں باپ کے احترام نہ کرنے کی وجہ سے دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی آزمائشوں میں ڈال دیتے ہیں، اور آخرت میں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی پوچھنے والے ہیں۔ اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ ماں باپ کی عظمت، ان کا احترام، اس عنوان پر سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیتوں میں رب ذوالجلال نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں وہ مختصراً ہم سب کے سامنے آ جائیں، تاکہ ماں باپ کے معاملے میں جو کچھ کوتاہیاں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں اس سے اپنے آپ کو بچایا جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سورہ بنی اسرائیل کے رکوع نمبر 3 کی یہ پہلی آیت ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے پروردگار نے طے کر دیا، ڈیسائیڈ کر دیا، فیصلہ کر دیا، کس بات کا؟ اللہ تعبدوا الا اياه، کہ تم عبادت کسی کی نہ کرو مگر اللہ کی۔ اللہ کی اطاعت کیا ہے، کیسے معلوم ہوگا؟ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوگا۔ قرآن کو پڑھیں گے، قرآن سے سمجھ میں آئے گا، اور احادیث مبارکہ کو پڑھیں گے تو احادیث مبارکہ سے معلوم ہوگا اللہ تعالیٰ بندوں سے کیا چاہتے ہیں۔ یعنی اللہ کی اطاعت بھی ضروری ہے، اور سرکار دو عالم سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، ان کی فرما برداری بھی ضروری ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا چاہیے۔ حسن سلوک کیا ہے؟ ہر وہ کام کرنا جن کاموں سے ماں باپ خوش ہوتے ہوں، اور ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچانا جن کاموں کے کرنے سے ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہو، یا ماں باپ ناراض ہوتے ہوں، یا ماں باپ کو کڑھن اور بے چینی ہوتی ہو، ایسے ہر کام سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ پوری دنیا میں ماں باپ ایک ایسا رشتہ ہے جس میں غرض کی وجہ سے محبت نہیں ہوتی، بے لوث، بے غرض کوئی محبت کا اگر کوئی رشتہ ہو سکتا ہے وہ ماں باپ کا اپنی اولاد سے ہوتا ہے۔ کوئی غرض نہیں ہوتی، شریر بچہ ہے جس سے ماں باپ بیزار ہیں، مگر اس بچے کی طرف سے کوئی بات ہوتی ہے
تو ماں باپ بے چین ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ کو خوش کرنے والا بچہ ہے تو بھی تعلق ہے بچوں کا یعنی اولاد کا ماں باپ سے، اور ناراض کرنے والے بچے ہیں تو بھی ماں باپ اپنے بچوں کے معاملے میں بے چین ہو جاتے ہیں۔ کبھی کہنے کو کہہ بھی لیتے ہیں ہمت کر کے ماں باپ، جانے دو مرنے دو جو ہوتا دیکھیں گے، مگر بچے کو کچھ ہوتا ہے تو پھر ماں باپ مچل جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں۔ اپنے بچے کی پریشانی ماں باپ دیکھ نہیں سکتے۔ وہی اور جتنے رشتے ہیں اب اس سے ہٹ کر سارے رشتوں کو آپ دیکھ لیجئے، سب میں کچھ نہ کچھ غرض وابستہ ہوتی ہے۔ بیوی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، دکھائی تو دیتا ہے کہ بے لوث محبت کر رہی ہے، مگر آپ بیوی کے خلاف کچھ کر دیجئے تو پھر وہ بیوی آپ کے خلاف بولتی ہے، اور آگے بڑھ کر ضرورت پڑ گئی تو قانونی چارہ جوئی کے لیے پولیس اسٹیشن بھی جاتی ہے، کورٹ کو بھی جاتی ہے۔ اسی طرح سے استاذ کا اپنے شاگردوں سے رشتہ، وہ بھی یہی ہے، غرض وابستہ ہوتی ہے۔ شیخ کا اپنے مریدین سے اگر کوئی رشتہ، اس میں بھی غرض ہوتی ہے کہ یہ شیخ سے جڑا ہوا ہے، اس لیے شیخ اس سے محبت کرتے، یہ شیخ سے محبت کرتا، یہ شیخ کے پاس جانا بند ہو جائے، شیخ اس سے محبت نہیں کرتے، یہ شیخ سے محبت نہیں کرتا۔ ماں باپ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے خونی رشتے کی بنیاد پر کچھ ایسی محبت ڈال دی ہے جو دکھانے سے دکھائی نہیں دیتی، سمجھانے سے سمجھ میں نہیں آتی، مگر محبت بہرحال سب سے مثالی اگر کوئی محبت دنیا میں ہو سکتی ہے تو وہ اولاد کی اپنے ماں باپ سے اور ماں باپ کی اپنی اولاد سے ہوتی ہے۔ اس کے باوجود بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، بعض جگہوں پر بچے اپنے ماں باپ کے ناقدرے ہو جاتے ہیں، قدر نہیں کرتے، اور بعض جگہوں پر تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ماں باپ کے خلاف بچے بولتے ہیں، کورٹ کچہریوں کو بھی جاتے ہیں۔ یہ ایسے ریئر میٹرز ہیں، بہت کم ہوتا ہے ایسا، ورنہ زیادہ تر یہی ہے کہ ماں باپ کی بچوں سے، بچوں کی ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، ہونا بھی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، کہ ماں باپ میں سے دونوں کے دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں۔ بڑھاپے کو پہنچ جائیں کا مطلب بوڑھے ہو جانا ضروری نہیں ہے، کسی چیز کو ان کو ضرورت پڑ جائے۔ جیسے صحت مند ہے باپ، ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو پانی پینے کی طبیعت چاہیے، بچے سے کہا بیٹا پانی لاؤ، جوان ہے نہیں لائیں گے ایسا نہیں، باپ کو ضرورت پڑ گئی لائیے دیجیے۔ باپ اپنے کپڑے خود دھو لیتا ہے، آپ کپڑے دھلنے کے قابل ہیں، اس کے کپڑے دھل کر دے دیجیے۔ ماں اس کو ضرورت ہے خدمت کی، سر میں تیل لگانے کی، پیر دبانے کی، مالش کرنے کی، خدمت کر دیجیے۔ بڑھاپے کو پہنچے نہیں معلوم، مگر خدمت کر لیجئے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، دونوں کے دونوں کسی چیز میں آپ کے ضرورت والے ہیں، آپ کی ضرورت ان کو پڑ گئی، آپ ان کی خدمت کیجیے بے لوث ہو کر۔ یہ نہیں کہ اس میں میری غرض کیا ہے، مجھے کیا ملے گا، میری بیوی راضی ہوگی، میری بیوی ناراض ہوگی۔ بیوی بچوں کی رضامندی ضروری نہیں، اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے، اس لیے کہ ماں باپ کی خوشی اللہ کی خوشی ہے، اور ماں باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، اس لیے اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کی غرض سے ان کی خدمت کر لیجئے، فائدہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ کے ذریعے اللہ مل جاتے ہیں، ماں باپ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے۔ حضرت اویس قرنی کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا، صحابی تو نہیں تھے
مگر شرف اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا عطا فرمایا تھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت اویس قرنی سے کہتے تھے آپ ہمارے حق میں دعا کر دیجئے، اور اویس کہتے تھے بھائی دعا آپ میرے لیے کیجئے، تو صحابہ کہتے کہ اویس بھائی بات اصل یہ ہے کہ آپ کی دعا کی قبولیت کی گواہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اویس نے اپنی ماں کی خدمت کی غرض سے اپنے آپ کو قرن علاقے کے اندر محفوظ کر کے رکھا، یہاں تک کہ اسی حالت میں ان کے دن کٹ گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر کلمہ پڑھ کر شرف صحابیت تو حاصل نہیں کر سکے، مگر اللہ تعالیٰ نے ماں کی خدمت کی برکت سے وہ ان کے اندر آثار پیدا کر دیے کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتے۔ اس لیے دوستو ماں باپ اگر ہیں ان کی قدر کی جائے، اور اگر ماں باپ نہیں ہیں ان کی قبر پر کبھی کبھار جائیں، شب برات میں کسی ایک موقع سے نہ جائیں، جاتے رہیں۔ آپ جائیں گے آپ کی قبر پر آپ کے بچے آئیں گے۔ آپ اپنے ماں باپ کے حق میں دعائے مغفرت کرتے رہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے کچھ کرتے رہیں۔ کچھ کرنے کا مطلب مالداروں نے سمجھ لیا کھانا کھلانے کا نام ہے ایصال ثواب۔ جی کچھ پڑھ کے بتائیے، قل هو اللہ احد کا سورہ 3 مرتبہ آپ پڑھ لیجئے اماں اور ابا کی مغفرت کے لیے، اور اللہ سے کہیے اللہ میں نے یہ 3 مرتبہ تلاوت کی ہے، اس کو قبول کر لیجئے، اس تلاوت کی برکت سے میرے اماں کی میرے ابا کی مغفرت کر دیجیے۔ کچھ کر کے دکھانے کا مطلب پڑھیے، صرف پیسہ خرچ کر دینا، غیر مسلم بھی پیسہ خرچ کر لیتے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا، قرآن پڑھنے کے لیے، ہم لوگ پڑھتے ہی نہیں قرآن۔ سال میں ایک آدھ مرتبہ کسی خاص موقع سے ہم لوگ قرآن کو پڑھ لیتے ہیں، ورنہ قرآن پڑھنا نہیں جاتے، پڑھوا دیتے ہیں۔ دکان کا افتتاح ہے، پڑھنے کے لیے بلا لیا، خود پڑھنے کے لیے نہیں بیٹھے۔ گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، پڑھنے کے لیے ٹیم کو بلا لیا، پڑھنے کے لیے بٹھا دیا، خود پڑھنے نہیں بیٹھتے۔ قبرستان کو جاتے ہیں، قبرستان میں دعا کے لیے مسجد کے امام صاحب کو ساتھ لے جاتے ہیں، 200-500 ہزار ان کی نظر کر دیتے ہیں، خود قبرستان میں دعا نہیں کرتے، اور انتقال کے بعد کئی دن تک قبرستان کی طرف بھٹک کر بھی نہیں جاتے۔ امید میں ہے اماں کی مغفرت ہوگی، ابا کی مغفرت ہوگی۔ کیسے ہوگی بھائی؟ اماں اور ابا کی مغفرت کے لیے ماں باپ نے آپ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، کبھی سوچیں؟ آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کو بڑے کرنے تک ہر موڑ پر قربانیاں ماں باپ نے دی ہیں۔ کھلایا پلایا، سردی میں خود رہ گئے، آپ کو گرم رکھا، کبھی پنکھا چلانے کی ان کو ضرورت پڑتی تھی مگر بچے کو سردی نہ ہو جائے پنکھا بند کر کے سو گئے۔ بے چین ہیں، خود بے چین ہیں، اپنے بچوں کو سکون کا ان لوگوں نے انتظام کیا، کھانے کے لیے ٹھنڈا کھانا باسی کھانا خود کھا گئے، بچوں کو تازہ کھانا کھلایا۔ باپ بھی محنت کرتا ہے صبح سے لے کر شام تک بچوں ہی کے لیے۔ اب اگر بچے اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے زندگی میں اور ان کے انتقال کے بعد ان کی مغفرت کے لیے کچھ نہیں کرتے، اس سے زیادہ بدنصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے ماں باپ کی خوب خدمت کرنا۔ وہ ہیں تو سمجھ لیجئے آپ کے پاس خزانے ہیں، آپ کے پاس سب کچھ ہے، اور اگر آپ کے پاس ماں باپ نہیں ہیں تو سمجھ لیجئے آپ کے پاس سے کوئی قیمتی چیز لے لی گئی۔ ماں باپ کی لوگ قدر نہیں کرتے، خاص طور پر کچھ تعلیم آ جاتی ہے، مادہ پرستی کا یہ دور ہے۔ پہلے پڑھائی 10 تک انٹر تک ہوتی تھی مگر ماں باپ کی عظمت کے سبجیکٹ سکھائے جاتے تھے، اب ماں باپ کے سبجیکٹس نہیں سکھائے جاتے۔ ماں باپ کے بارے میں بچوں کو کچھ اس طرح کی باتیں سکھائی جاتی بڑوں کے ذریعے، اگرچہ کوئی لیسن اور کوئی سبق نہیں ہوتا مگر بڑوں کو دیکھ کر بچے سیکھتے ہیں، یہاں تک کہ بچے بڑے ہونے کے بعد پڑھائی میں تو بہت ہو گئے، بی ٹیک ہو گئے، ایم ٹیک ہو گئے، یہ ہو گئے وہ ہو گئے، قابلیت بہت آ گئی، اور شادی چونکہ بھی نہیں ہوئی اس لیے کچھ ماں کے سامنے باپ کے سامنے دبے رہے، اب شادی ہو گئی تو سمجھ لیا پر آ گئے، اب ماں باپ کی قدر ختم ہو گئی۔ بیوی کو خوش کرنے کے لیے ماں باپ کو جھڑک بھی دیتے، سسرال والوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کے خلاف کچھ بول بھی دیتے،
یاد رکھیں ماں باپ ایسی دولت ہے جو دولت لے جانے کے بعد پھر دوبارہ نہیں ملتی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بیوی کی قدر نہ کی جائے، بیلنس کرنے کی ضرورت ہے، ان بیلنس نہ ہو۔ بیلنس یہ ہے کہ بیوی کو بیوی کا مقام دیا جائے اور اماں ابا کو اماں ابا کا جو مقام رب ذوالجلال نے عطا فرمایا وہ مقام دینا چاہیے۔ ایسا ہرگز نہ ہو کہ بیوی کی خوش آمدی میں اماں اور ابا کو نظر انداز کر دیں اور اماں اور ابا کی رضامندی کے لیے بیوی کو بالکل اگنور کر دیں، نظر انداز کر دیں۔ بیلنس کرنے کی ضرورت ہے۔ ماں باپ، اس میں ماں باپ کا بھی بہت بڑے حد تک اس میں رول ہے۔ ماں باپ بچوں کی تربیت کی فکر نہیں کرتے بچپن میں۔ بچہ بچپن میں جب چھوٹا ہوتا ہے، 2 سال 3 سال کا ہوا، کچھ بولنے کے قابل ہو گیا، اس کی بول چال شروع ہوتے وقت میں فرمایا الحمدللہ الذی، سورہ بنی اسرائیل کی جو آخری آیت ہے وہ آیت لم یتخذ ولدا، پوری آیت کو پڑھ کر اس کو سکھایا جائے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے سکھائے جائے۔ لا الہ الا اللہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بتائیں، محمد الرسول اللہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بتائیں، قل هو اللہ احد کے ٹکڑے ٹکڑے، قل ہو ول، اس طرح سے جملے جوڑ جوڑ کر بچوں کو سکھائے جائیں، بچپن سے ان کو سمجھایا جائے اللہ کیا ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کے احکامات کیا ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کے فائدے کیا ہیں۔ بچپن میں عام طور پر یہ سکھائے نہیں جاتے۔ بچوں کی دنیا کی تعلیم کی بہت فکر کی جاتی ہے، ان کے لیے اچھے اسکول، اچھے ٹیوشن، سب چیزوں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ دینی تعلیم اور تربیت کے معاملے میں کوتاہی کی جاتی۔ ایک استاد صاحب کا انتظام کیا جاتا، وہ بھی کم سے کم تنخواہ لینے والے استاد، کہ ارے بازو والوں کے پاس ایک ملسا پڑھانے آتے، ان کو اپن بلا لیں گے کیا، ان کی فیس کتنی ہے، پوچھتے شوہر صاحب 500 ہے، مسجد کے امام صاحب کو میں بولتا ہوں 300 میں آ جاتے ہو۔ یہ ہے ہمارے پاس، ہماری مینٹالٹی دینی تعلیم کے معاملے میں یہ ہے، 300 کو 500، 500 کو 300، 300 کو 200، یعنی معیار ہمارا اتنا گھٹ گیا۔ کبھی کوئی ماں باپ یہ سوچیں ارے بھائی استاد کچھ بھی لے، کیا پڑھاتے ہیں ان کی قابلیت کیا ہے، ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، یہ جو دین ہے یہ اللہ کا قانون ہے، اور قانون سیکھنے کے لیے قابلیت والے استاد کی ضرورت ہے۔ استاد قابل ہوگا وہ علم بھی منتقل کرے گا قابلیت کی بنیاد پر۔ خود صحیح نہیں پڑھ سکتا، خود کو صحیح معلومات نہیں، نہ عقائد کا علم ہے، نہ دین کا، نہ مسائل کا، نہ معاشرتی مسائل کا، نہ عائلی مسائل کا، کچھ بھی اس کے پاس علم نہیں ہے، صرف فیس کم لیتا ہے۔ اس بنیاد پر اگر آپ استاد کا انتخاب کریں گے تو پھر یہ استاد آئے گا بچے کو ادھورا علم سکھائے گا۔ پھر یہ بچے کے پاس پڑھنے کے لیے، یہ جو بچہ پڑھنے والا ہے، استاذ کے سامنے کتاب بند ہوئی، پھر اگلے دن استاذ کے سامنے ہی کتاب کھلے گی۔ وضو کے ساتھ بچہ بیٹھا، بغیر وضو کے بیٹھا، ماں باپ کو اس کی فکر نہیں۔ استاد صاحب کے پاس سبق ملا نہیں ملا اس کی فکر نہیں، کبھی کان لگا کر کھڑے ہو کر سننا چاہیے۔ ماں کو فرصت نہیں سیریل دیکھنے سے، باپ کو فرصت نہیں دوستیاں کرنے میں۔ نتیجہ یہ ہے کہ بچے کو کیا پڑھایا جا رہا، عقائد کا علم اگر ہے تو عقیدے میں کیا سکھایا جا رہا ہے، تعلیم دی جا رہی ہے تو تعلیم کس معیار کی دی جا رہی ہے، ہم لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ ہے چند دن، 6 مہینے 8 مہینے کے بعد کبھی باپ کے تیور بدلے ہوتے ہیں، استاد صاحب سے ملتے ہیں، مول صاحب اتنے دن سے بچہ پڑھ رہا، کیا پڑھ رہا مول صاحب؟ بچہ ڈھنگ سے نہیں پڑھ رہا، یاد نہیں کر رہا، ٹھیک ہے مول صاحب۔ دوسرے دن آ کے اپنی بیوی کو بولتے ہیں مول صاحب کو بدل دینا اچھا ہے۔ جی مول صاحب کو نہ کو بدلو، اپنے تیور بدل لیجیے آپ، ایک استاد کے پاس رکھیے، اس کے فائدے ہوں گے۔ ہفتے میں 1 مرتبہ اگر آپ سنڈے ڈیڈی ہیں تو کم سے کم سنڈے کے دن تو آپ اپنی کلاس میں کبھی جائیے، بچہ کیا پڑھ رہا ہے، کیوں یاد نہیں کرتا، یاد نہ کرنے کی وجوہات کیا ہے، استاد صاحب سے ان کے مسائل معلوم کیجیے اور اس کے بعد ان کی پڑھائی کا انتظام کیجیے۔ یہاں تک کہ 2 سال 3 سال 5 سال ہوں گے، ایک ہی استاد کے پاس اگر آپ پڑھائیں گے فائدہ ہوگا، بچہ کچھ نہ کچھ سیکھ لے گا۔ ورنہ ہر استاد آتا نورانی قاعدہ ہاتھ میں دیتا، 2-3 مہینے 5 مہینے کے بعد ایک استاد بدلے، پھر آئے نورانی قاعدہ، الف با سے پھر وہ شروع ہوا۔ 2-4 مہینے کے بعد پھر باپ کا مزاج بدل گیا، ماں کا مزاج بدل گیا، پھر استاد کو نکالا، نیا استاد آیا، پھر نورانی قاعدہ ہاتھ میں چپکا دیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ نورانی قاعدہ ختم نہیں ہوتا، یہ جوان ہو کر 20 سال کا ہو گیا۔ اب یہ بچے کی جو تربیت کرنے کی عمر تھی وہ عمر نکل گئی،
یہ بچہ اب 20 سال کے بعد جس کو کچھ نہیں معلوم، نہ ماں کی تعظیم معلوم، نہ باپ کی خدمت معلوم، نہ باپ کا تقدس معلوم، نہ ماں باپ کا احترام معلوم، کچھ نہیں معلوم، بالکل گنوار قسم کا ہے، بڑا تو ہو گیا مگر تربیت کے بارے میں کچھ بھی اس کو نالج نہیں ہے۔ اب یہ بچہ کالج کے اندر، کالج میں گیا، انٹر ہو گیا، انٹر کے بعد اور آگے کی تعلیم اور آگے کی، یہاں تک کہ بی ٹیک ہو گیا، ایم ٹیک ہو گیا، ڈگری آ گئی۔ ماں باپ کو سب کچھ سمجھنے کے بجائے ماں باپ کو سب سے ادنا درجے کی چیز سمجھتا ہے، یہاں تک کہ ماں باپ بچے کے بڑے ہونے کے بعد خوش ہونا چاہیے، مگر ماں باپ بچوں کے بڑے ہونے کے بعد بڑے پریشان رہتے ہیں۔ ابھی 2-4 دن پہلے ایک صاحب میرے دوست فون کیے، کہنے لگے مصعب ماں باپ کا بچوں پر کیا حق ہے، بچوں کے اوپر ماں باپ کی کیا ذمہ داری ہے، اس عنوان پہ یوٹیوب پہ یا کسی اور جگہ کوئی بیان اگر ہے تو مجھے دیجیے، میں بہت بیزار ہوں۔ صاحب جائیداد ہیں، اللہ تعالیٰ نے کروڑوں کی جائیداد کا مالک بنایا، مگر سکون نہیں ہے، نہ بیوی سے سکون، نہ بچوں سے سکون، بڑے پریشان ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ تربیت کے وقت میں آپ نے کوتاہی کی، وقت نکل گیا، وقت نکل جانے کے بعد اب یہ ٹاپک پہ آپ سوچ رہے ہیں، اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ نماز کو بچے کبھی اٹھتے نہیں، فجر میں اٹھاتے کوئی نہیں، اگر اٹھ گئے خود تو اکیلے پڑھ لیا، یہ اکیلے نماز پڑھ لینا کمال نہیں، خود نماز کو اٹھیں، اپنی بیوی کو اٹھائیں، اپنے بچوں کو نماز کو بیدار کریں، قرآن مجید کی خود تلاوت کر لیتے ہیں، بچوں کو نماز کی تلاوت کے لیے کبھی پوچھیں۔ دینی باتوں میں ہم لوگ بڑے کوتاہ ہیں، ہم لوگ پوچھتے ہی نہیں، بچہ کیا کر رہا ہے، بچے کو پوری آزادی دے دی، بچہ کہتا ہے ابو مجھے 5,000 روپے چاہیے جم کی فیس کے لیے، اس کو دے دیا، گاڑی اس کو دے دی، اور کچھ دے دیا، سب کچھ اس کی آزادی کا انتظام آپ نے کر دیا، یہاں تک کہ اب بچہ آزادی میں آگے بڑھتے بڑھتے اتنا آگے بڑھ گیا کہ اب آپ اس کو روکنا چاہیں تو رک نہیں سکتا۔ اب آپ کہتے ہیں مولانا صاحب کوئی دعا ہے تو بتائیے، کیا دعا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون ہی اس کی دعا ہے اور کچھ نہیں۔ اس لیے دوستو اپنے بچوں کی تربیت کے معاملے میں بڑی فکر کی جائے، ایک ایک دن بڑا قیمتی ہے، آپ کب تک زندہ ہیں اس وقت تک آپ کی ذمہ داری ہے، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، ایسے ہی جیسے بکریاں چرانے والا بکریوں کے چرانے میں ذمہ دار، ایسے ہی ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت کے معاملے میں آخری دن تک ذمہ دار ہیں۔ آپ کا کام ہے کرتے رہیے، بچہ سدھرے نہ سدھرے آپ کرتے رہیے۔ نماز کو جا رہے اکیلے چلے گئے، نماز کو بچوں کو لیتے جائیے، قرآن پڑھنے بیٹھ گئے خود بھی بیٹھیے، بچوں کو بھی لے کر بیٹھیے، بچے کیا کر رہے ہیں ان کے ڈیلی ایکٹیویٹی کی فکر کیجیے۔ بہت بڑے بڑے مکانات لوگ بنا دیتے ہیں، بیٹی کا روم الگ ہے، بچے کا روم الگ ہے، اینڈرائڈ فون اس کے پاس الگ، اس کے پاس الگ ہے، کبھی اچانک کمرے میں چلے جائیے۔ پہلے ہم لوگ ٹی وی رکھنے کے معاملے میں اجازت بالکل نہیں دیتے تھے، بڑے سخت مخالف تھے، مگر اب مجبوری میں کم از کم اتنا کہنا پڑ رہا ہے کہ بھائی آپ گھر میں ٹی وی نہ رکھیں، اور اگر رکھنے کی بہت زیادہ شدید ضرورت ہے، جیسے آج کل آن لائن کلاسز ہو گئی ہے، تو میں کہتا ہوں ایک بڑے اسکرین والا ٹی وی جس کا تعلق آپ کے فون سے ہو ہال کے اندر لگا دیجیے، اور آپ کے بچے اگر کوئی کلاس کر رہے ہیں اس کے اسکرین کے اوپر دیکھیں، فون ڈائریکٹ ہاتھ میں نہ دیکھیں، آنکھیں تو خراب ہوگی ہی، اور ساتھ میں نقصان یہ ہوگا بچے اکیلے میں کچھ بیٹھ کر دیکھیں، آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا، کچھ دن کے بعد بچے وہ حرکتیں کریں گے جو حرکتوں کی وجہ سے ماں باپ کو شرمندگی ہوگی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر ضرورت پڑی ایسا اسکرین لگائیے جس کے اوپر فون کے ذریعے آپ مانیٹر کیجئے اس کو، اس میں کیا دیکھ رہے ہیں، کبھی آتے جاتے آپ کی بیوی، کبھی آتے جاتے آپ بھی اس کی دیکھ بھال کرتے رہیں، تاکہ بچوں کی تعلیم تو ہو مگر تربیت میں کوئی بگاڑ نہ آئے۔ ماں باپ کی خدمت بہت ضروری ہے، مگر بچوں کو اس قابل بنانا بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ بچوں کی تربیت وقت پر کریں گے تو پھر یہ بچے ماں باپ کے لیے سعادت مند بنیں گے، اور سعادت مندی یہ ہوگی آپ پانی مانگیں گے پانی دیں گے، دولت مانگیں گے دولت دیں گے، آپ کے لیے بچنے کا حکم دیا گیا بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ اگر ضرورت، وَاخْفِضْ کا جو ترجمہ ہے بچ جانا، یعنی اگر ماں باپ کہیں تم لیٹ جاؤ تمہارے اوپر چل کے ہم وہاں جانا چاہتے ہیں تو آپ بچ جانا، ہاتھ پکڑ کے لے جانے تیار نہیں، کہاں بچ جاتے بچے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ نے تربیت ویسی نہیں کی۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جناح کہتے ہیں یہ پر، ہاتھ،
یعنی طاقت آ گئی، مزلس بن گئے، اب ایسے طاقتور ہو گئے، آپ چل رہے ہیں تو اکڑ کی چال ہے اس میں، فرمایا باہر آپ کی اکڑ کچھ بھی ہے، آپ جھک جائیے ماں باپ کے سامنے، اتنے جھک جائیے کہ وہ جو چاہتے ہیں وہ ان کے اشاروں کے اوپر آپ کی چال چلن ہو جائے، وہ اٹھنے کے لیے کہیں اٹھ جائیں، بیٹھنے کے لیے کہیں بیٹھ جائیں، پڑھنے کے لیے کہیں پڑھیں، نماز کے لیے بلائیں فوراً چلے جائیں۔ ایک صاحب کہنے لگے مولانا صاحب بچے میرے ہیں مگر میں کسی جگہ اپنے بچوں کو لے جانا چاہتا ہوں، کوئی بچہ میرے ساتھ چلنے تیار نہیں ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ بچے کہتے ہیں صاحب بابا جم کو جانا ہے، بابا کلاس میں جانا ہے، بابا دوست آئے ہوئے، سب کے لیے ٹائم ہے، باپ کسی جگہ اپنے بچوں کو لے جانا چاہتا ہے اس کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ اس سے دوستو بہت سوچ کا وقت ہے، اپنے بچوں کی تربیت کے معاملے میں بہت زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے، اور بچوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماں باپ کی بڑی قدر کریں، اس لیے کہ ماں باپ جانے کے بعد پھر ماں باپ نہیں ملتے، اور ماں باپ جانے کے بعد افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جنہوں نے اپنے ماں باپ کی عظمت نہیں کی، ان کی قدر نہیں کی، فرمایا کہ وہ اپنے ماں باپ کے حق میں روزانہ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کی نافرمانی آپ کے روزانہ دعاؤں کے کرتے رہنے کی برکت سے آپ کے ماں باپ کی مغفرت ہو جائے اور آپ کو اللہ تعالیٰ فرما بردار لوگوں میں شامل فرمائے، امید ہے۔ اس لیے کوشش کی جائے جن کے ماں باپ نہیں ہیں روزانہ ایک وقت نکالیں، 2-5 منٹ 10 منٹ کا وقت نکالیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ میری اماں کی مغفرت فرما دیجئے، میرے ابو کی مغفرت فرما دیجئے۔ آپ اگر دعائیں کریں گے تو کل آپ کی اولاد بھی آپ کے لیے یہی کام کرے گی، اور اگر آپ غفلت میں، سستی میں، بزنس میں، کام میں، بزی ہونے میں اس میں یوں پوری عمر ضائع کر دیں گے، آئندہ آنے والا دور تو بہت گمبھیر دور ہے، بہت مشکلوں والا دور ہے۔ جیسے جیسے دن بڑھتے جا رہے ہیں، قیامت کے قریب ہمارا زمانہ ہوتا جا رہا ہے، لوگوں کے اندر سے تمیز اور تہذیب نکلتی جا رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قبر میں پڑے رہیں اور ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرنے والا کوئی نہ رہے۔ اس لیے اپنے بچوں کی صحیح ڈھنگ سے تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ ماں باپ بچوں کی اگر تربیت کرتے ہیں یہ دنیا میں بھی اچھا سودا ہے اور آخرت میں بھی بہترین سودا ہے، اور اگر ماں باپ بچوں کی تربیت میں فکر نہیں کرتے دنیا میں بھی افسوس ہوگا اور آخرت میں بھی افسوس ہوگا، مگر بعد میں افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس سے ماں باپ اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو ماں باپ کی عظمت، ان کی قدر کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بچوں کی تربیت سے متعلق جو ذمہ داری ماں باپ پر اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے وہ ذمہ داری کو پورے طور پر انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔